اس وقت ہم دریا گنج قاضی واڑے میں موجود ہیں. یہاں پر جو ریاض قریشی صاحب کے آفس میں جو میٹنگ چل رہی ہے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، جو فکر شاہجہان آباد کی سوسائٹی ان لوگوں نے بنائی ہے، اس کے فکر لے کر چل رہے ہیں کہ آج کل جو ماحول ہے، خاص کر ہم سن رہے ہیں کہ فتح پوری، مظہر الاسلام، اینگلو عربک اسکول اور دیگر مسلم اسکولوں کے رزلٹ کہاں جا رہے ہیں اور اس میں کتنے لوگوں کے ایڈمیشن کالجز میں ہو پاتے ہیں. اس فکر کو لے کر یہ لوگ یہاں آج بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ. یہ صدر صاحب عابد بقائی صاحب موجود ہیں. عابد بقائی، دو باتیں سر آپ کریں. ہماری فکر شاہجہان آباد ویلفیئر سوسائٹی جو ہے یہ ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ اور انوائرمنٹ پہ کام کر رہی ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ جو آج کی جنریشن ہے ان کو ہم آگے سے آگے بڑھائیں. سر آپ اپنا نام بتائیں. جی، میرا نام عبدالرحیم ہے اور میں فکر شاہجہان آباد ویلفیئر سوسائٹی کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں. ابھی پچھلے کچھ دنوں سے جو اردو میڈیم اسکولوں کے CBSE رزلٹ مایوس کن آئے ہیں، اس میں خاص طور سے جو ہمارے ایڈڈ اسکول ہیں پرانی دلی اور اس کے آس پاس جتنے بھی اسکول ہیں، ان کی جو مایوس کن کارکردگی جو ہمارے سامنے آئی وہ واقعی ملت کے لیے، قوم کے لیے اور علاقے والوں کے لیے بہت ہی فکر کی بات ہے. جب یہ باتیں کچھ ہمارے سامنے آئیں تو ہم نے اپنے طور پر دریافت کرنے کی کوشش کی، تحقیق کرنے کی کوشش کی، اور ان میں کئی اسکولوں کے جو رزلٹ ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آئے، لیکن ایک فگر کے طور پر سامنے آیا کہ جیسے کہ ایک اسکول میں بتایا گیا کہ 80% رزلٹ آیا ہے. 80% رزلٹ آیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے بچوں کے 60% آئے ہیں، کتنے بچوں کے 70% آئے ہیں، کتنے بچوں نے میتھس میں ٹاپ کیا ہے یا انگلش میں ٹاپ کیا ہے. جبکہ دلی سرکار کے جتنے بھی اسکول ہیں ان میں خاص طور سے ہمارے علاقے میں ان کے رزلٹ 96%، 97%. تو ہمارے جو یہ ملت کے ادارے ہیں یہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جب دریافت کیا گیا کہ 80% جو رزلٹ آیا ہے وہ کس طرح سے آیا ہے، تو سوتروں سے پتہ لگا کہ ایک اسکول میں 10 بچوں نے CBSE کے 10th کلاس کے ایگزام دیے اور ان میں سے صرف 8 بچے پاس ہوئے ہیں. یہ 80%، یہ اس طرح سے رزلٹ کو ہمارے جو ایڈڈ اسکول ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. جبکہ ایک اسکول اور ہے وہاں پر پتہ لگا کہ 37% رزلٹ ہے. ایک اسکول بتایا گیا، لیکن کوئی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایگریگیٹ جو پرسنٹیج ہے وہ کیا ہے، کتنے بچوں کے اس سال کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہوں گے، نہیں ہوں گے، یہ نہیں بتایا گیا. کچھ خبریں ایسی آئی ہیں کہ ایک اسکول میں میتھس 12th کلاس کے میتھس کے جو رزلٹ ہیں وہ بہت ہی مایوس کن رزلٹ ہیں، اور وہ میتھس کا جو ٹیچر ہے وہ ایک TGT ٹیچر ہے. اسکولوں سے دریافت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اسکول کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ٹیچرز کی کمی ہے. اب یہ ٹیچرز کی کمی جو ہے یہ 1 سال، 2 سال یا 5 سال سے نہیں ہے، 10 سالوں سے یہ ٹیچرز کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، لیکن انتظامیہ اس کے لیے کوئی پیش رفت نہیں کر رہا ہے. ایک سال رزلٹ اگر خراب آ رہا ہے یا مایوس کن آ رہا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ انتظامیہ تھوڑا سا جوش میں آتے ہیں اور اس کو رزلٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن 10 سالوں سے رزلٹ جو ہیں وہ ڈاؤن گریڈڈ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں کی جا رہی. بچوں کے، اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے وہ لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے. پچھلے 10 سال کے جو آنکڑے دیکھیں تو ایک اسکول میں ایک زمانے میں 1200 یا 1100 اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے اور جو آج 436 اسٹوڈنٹ ہیں. اسکولوں کے کمرے بنائے جا رہے ہیں، لیکن جب پڑھنے والے ہی بچے نہیں ہوں گے تو وہ کمرے بنانے سے فائدہ کیا ہے؟ یہی میں کہنا چاہ رہا تھا بھائی کہ جیسے اب ہمارے جو اسکول ہیں، خاص کر لڑکیوں کے ہیں، چشمہ بلڈنگ ہے، زینت محل ہیں، یا اور بہت سے اینگلو عربک اسکول ہیں، ان میں لڑکے پڑھنا چاہتے ہیں. سائنس، وہاں کامرس بھی نہیں ہے، صرف آرٹس ہی، اور آرٹس ہی پڑھنی پڑتی ہے. جب آرٹس پڑھے گا تو کمپٹیشن میں تو ویسے ہی نہیں آئے گا. تو اس سلسلے میں آپ تھوڑی فکر کریں، اور آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں بتائیں. اس سلسلے میں جب ہماری تھوڑی سی تحقیق ہوئی، کچھ علاقے کے SMC کوآرڈینیٹرز اور ودھان سبھا کوآرڈینیٹرز سے جب ہماری ملاقات ہوئی، ان سے ہم نے دریافت کرنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ دلی سرکار کے جو اسکول ہیں یہاں ہمارے علاقے میں ان کی کارکردگی بہت اچھی جا رہی ہے. پہلے
وہاں آرٹس اسٹریم ہوا کرتی تھی، آرٹس کے بعد کامرس آئی، اور کامرس کے بعد کچھ اسکولوں میں جو ہے وہ سائنس اسٹریم بھی شروع کی جا رہی ہے۔ دلی سرکار کے ایس ایم سی کوآرڈینیٹر اس وقت زمینی طور پہ کام کر رہے ہیں، اور اتنے اچھے طور پہ کام کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور آج ہی میں ایک پرنسپل صاحب سے ملاقات ہوئی ہے میری جامع مسجد کے، اور انہوں نے کہا کہ اس سال جامع مسجد کے اسکول میں سائنس اسٹریم شروع کی جا رہی ہے، جو کہ جامع مسجد علاقے کے لوگوں کے لیے بہت ہی خوشخبری والی بات ہے۔ ہمارے ایڈڈ اسکولوں میں ایس ایم سی کیوں نہیں بنائی جاتی؟ جبکہ سرکار جو ہے وہ ایس ایم سی فنڈ بھی دیتی ہے، اور بہت سے ایسے فنڈ ہیں جو سرکار دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں نہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا آتا ہے اور نہ ہی سرکار سے مانگنا آتا ہے، جبکہ سرکار کہتی ہے کہ آپ ہمارے پاس اپروچ کیجیے۔ اٹل تھنکنگ لیب کے لیے لاکھوں روپے کا جو فنڈ ہے وہ ریزرو رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے ایڈڈ اسکول وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ بچوں کو جدید ٹیکنالوجی نہیں دی جا رہی ہے۔ وہ کیا وجہ ہے، کیا نہیں ہے، جو انتظامیہ ہے وہ کہاں چوک کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس وقت پیش رفت کی ہے، تمام جو ایڈڈ اسکول کے انتظامیہ ہیں ان کو ہم نے چٹھی لکھی ہے، ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اور جہاں جو کمیاں ہیں ان کو ساتھ مل کے ان کو دور کرنے کے لیے ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں۔ میٹنگ کا سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے۔ علاقے کے لوگوں کو انشاءاللہ بہت جلدی مثبت رزلٹ دیکھنے کو ملیں گے۔ اب ہمارے ساتھ جو ریاض بھائی جڑے ہوئے ہیں، ریاض بھائی سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جو فکر شاہجہاں آباد سے جڑے ہوئے ہیں، فکر جو ہے بچوں کی خاص کر ایجوکیشن کے حوالے سے، اس فکر پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ فکر شاہجہاں آباد ویلفیئر سوسائٹی، ہم لوگ یہاں پر ڈیولپمنٹ کے کاموں پر بھی دھیان دیتے ہیں اور دوسرے کاموں پر بھی دھیان دیتے ہیں۔ جب سے یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا، کرونا کا وقت آیا، اس میں واٹس اپ یونیورسٹی میں جو ہمارے ملت کے اسکول خاص کر ان کی جو بدحالی ہمارے سامنے آئی، اور جتنے بھی ملت کے اسکول ہیں میں تو نام لے کر بولوں گا، مظہر الاسلام اسکول ہے، فتح پوری اسکول ہے، یا اینگلو عربک اسکول ہیں، مجھے افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ اس کے جو مینجمنٹ چلانے والے لوگ ہیں وہ بھی تو ملت کے ہی لوگ ہیں، بالکل، وہ بھی تو ہم میں سے ہی ہیں۔ بالکل۔ اب ہم یہاں بیٹھ کر اپنے آفیسز میں یا ہم ایک سوسائٹی کے بینر تلے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کا مینجمنٹ درست ہو جائے، لیکن وہ مینجمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ خود کیوں فکر نہیں کر رہے اس بات کی؟ بالکل۔ مظہر الاسلام اسکول، فتح پوری اسکول اپنے زمانے کے نامی گرامی اسکول رہے، تو اب ان کا اسٹینڈرڈ اتنا زیادہ کیوں گر گیا؟ بچے کیوں کم ہوتے جا رہے ہیں؟ وہ مینجمنٹ کے لوگ کیوں اس بات کی فکر نہیں کرتے؟ کیا صرف ان کو اپنے ٹیچرز کو اپنی تنخواہوں سے یا اپنے پیسے کمانے سے ہی مطلب ہے؟ لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں ریاض بھائی، کہیں نہ کہیں تھوڑا سا حصہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو بھی اس میں جو ہے ایکٹیو ہونا چاہیے، کہ چھٹی دے یا گھر پہ آ رہے ہیں تو ماں کو یہ چاہیے کہ بچے نے کیا پڑھا، باپ کو بھی ایک آدھ دفعہ ہفتے میں ہونا چاہیے، کیونکہ تال میل دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ جی رامیش صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ دیکھیے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، مان لیجئے پرائمری اسکول تک ہوتا ہے، تب تک تو ماں باپ کی گائیڈ لائن بہت ضروری ہوتی ہے، اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، خود اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، تو اس وقت بھی ہم کو لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے ایز اے پیرنٹ۔ ہمیں ٹیچر سے بھی رابطہ رکھنا چاہیے، ہمیں بچے کا جو بھی منتھلی جو بھی ایگزامز ہوتے ہیں یا جو بھی سیمسٹرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی غور و خوض کرنا چاہیے، اور پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے اس میں۔ وہ تو چوائس بچے کی ہے کہ وہ کون سا سبجیکٹ لینا چاہتا ہے، وہ اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن پیرنٹس کا بھی سنسیئر ہونا، خاص کر اسکول مینجمنٹ کے ساتھ، اسکول انفراسٹرکچر کے ساتھ، اور بچے کی پرفارمنس کو لے کر ہم لوگوں کو، ہم والدین کو ان بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ ٹھیک، اب ہمارے ساتھ یہ بھائی جڑے ہوئے ہیں۔ سر، آپ تھوڑا سا کہیں کچھ دو باتیں۔ آپ کا نام سر؟ میرا نام اطہر حسین سر ہے۔ بھائی، یہ بتائیں، یہ جو بچوں کے لیے فکر چل رہی ہے، جو میٹنگ چل رہی ہے، اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، بچوں کی تعلیم کے تعلق سے جو بات ہو رہی ہے، اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ کوشش کرنی ہوگی کہ بہت ہی کوالٹی ایجوکیشن کے ذریعے اور شروع میں بہت زیادہ ہمیں محنت کر کے ایسے بچوں کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور تاکہ ان کو اسپیشلائز ٹریننگ دی جائے، جیسے سپر 20 پرانی دلی کے کمپیٹ کریں اور وہ جائیں، اور وہ IIT اور SSC اور UPSC وغیرہ کے ایگزام کریک کریں،
اگر ہم نے ایسے 2-5 بھی اگر جیسے IAS میں ایک یا IPS میں ایک یا مختلف شعبوں میں اگر ہم نے ایک ایک آئیکن بھی کھڑا کر دیا تو انشاءاللہ وہ پوری کمیونٹی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی ہے. جہاں تک اسکولز کی کارکردگی کا سوال ہے تو ہم صرف ایجوکیشن کے تعلق سے ہی کارکردگی کی بات کر رہے ہیں. دوسرے شعبوں میں تو کوئی اور دوسرے شعبے بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ، اس میں تو کوئی پرفارمنس ہی نہیں ہے اسکول کی. جیسے اسپورٹس ہے، اسپورٹس میں کیا پرفارمنس ہے اسکول کی. ایک اسکول میں ووکیشنل ٹریننگ کا بھی حصہ ہوتا ہے، سیکریٹریل پریکٹس اینڈ آفس مینجمنٹ کے حساب سے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں اسکول کے کونے میں الگ سے، جہاں پہ 8-9 کے بعد جو بچے ہیں وہاں پہ جا کے پریکٹس کرتے ہیں. اور بہت سارے اسکول میں کارپینٹر اور پبلشنگ، پرنٹنگ، DTP وغیرہ کا الگ سے انتظام ہوتا ہے. اس سب کا تو ابھی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ان اسکول میں، مطلب اس طرف تو اسکول کی توجہ ہی نہیں ہے. تو یہ سب یہ بتاتا ہے کہ شاید اسکول کا جو مینجمنٹ ہے وہ بہت پرانا ہو چکا ہے، اور بہت پرانا ہو چکا ہے، اور ان کو اب میرے خیال سے کچھ یا تو ان کو پروفیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہے، یا پھر کچھ پروفیشنلز ان کے ساتھ مل کر کے کام کریں. اب ہے ڈیجیٹل کا زمانہ. پہلے جو اسکول کا نہیں ہوتا تھا تو کھیل میں کیا ہوتا تھا، کسی کو کرکٹ کا کھیل ہے، کسی کو کبڈی کا کھیل ہے، کسی کو ہاکی کا کھیل. لیکن آج کل بچوں کو جو ہے صرف موبائل کا شوق ہے، تو ہمیں اس موبائل کے بارے میں بھی تو دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے روکیں. آج پیدا ہوا بچہ جو اس کے ہاتھ میں اس کو چلنا نہیں آتا، وہ موبائل پہ انگلی چلاتا ہے، اس وقت ماں باپ خوشی خوشی اس کو دیتے ہیں، لیکن وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے تو اس میں گھستا چلا جا رہا ہے. اس بارے میں بھی روک لگانی بہت ضروری ہے، اس میں بھی فکر کرنی چاہیے. دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے ڈیجیٹل ورلڈ کا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اور ریئل انٹیلیجنس کا، اس میں ایک بیلنس اسٹرائک کرنا پڑے گا ہمیں. آرٹیفیشیل جو نالج ہے یا موبائلز وغیرہ ہیں یہ بھی بری چیز نہیں ہے، اور جو فزیکل جو دوسری کام ہے یا ریئل انٹیلیجنس ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس کے بیچ میں بیلنس اسٹرائک کرنا بچوں کو سکھایا جائے، یہ وقت کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تھے بچوں کے بارے میں جو فکر چل رہی ہے، اس فکر میں اپنے اپنے خیالات ان لوگوں نے اظہار خیال کیا. اور اس کے علاوہ جو فکر ہے سب سے بڑی آج کے ٹائم میں پڑھائی کو لے کر ہر آدمی فکر مند ہے، لیکن ڈیجیٹل جو زمانہ چل رہا ہے اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں اس بات کی غلطی ہے، اس بات کی فکر کرنی ضروری ہے کہ بچے کو پڑھائی آئے یا نہ آئے. پرائمری اسکول میں جائیں گے، 1 سے 5ویں کلاس تک پاس ہوتا چلا جاتا ہے بچہ. کیا وجہ ہے؟ 6ٹھی میں جاتے ہی وہ آؤٹ آف ہو جاتا ہے، اسٹاک اس کے پاس نہیں رہتا، کیونکہ اس کو 6ٹھی میں انگلش دی جا رہی ہے، جب انگلش اس کے پاس آج ہے نہیں، انگلش پڑھ رہا ہے. تو اس سلسلے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے سوال ہیں جو ہمیں سوچنے پڑیں گے، اور انشاءاللہ یہ فکر لے کر جو چل رہے ہیں اس فکر سے ساتھ جو ہے یہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا. دیکھیے، جو فکر چل رہی ہے بچوں کے حوالے سے یہ بہت اچھی بات ہے. کچھ نوجوان لوگ جو لے کر چل رہے ہیں اور یہ فکر شاہان آباد کے لوگ لے کر چل رہے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ناظم صاحب جو ہیں. ناظم صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ بھی جو ہے اسکولوں سے پڑھ کر گئے ہیں؟ بالکل میں ان اسکول سے پڑھ کر نہیں گیا، لیکن میں درد ہے کیونکہ میں نے SMCs کے اندر کام کرا ہے سرکاری اسکولس کے اندر. تو سرکاری اسکول تو اتنے بہترین ہو گئے کہ آپ کو بتا نہیں سکتا میں. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ایڈڈ اسکول جو ہمارے ایڈڈ اسکولس ہیں ان میں بالکل کام نہیں ہوا. سب سے بڑی کمی جو اس میں لگی ہے مجھے، کوآرڈینیشن کی کمی ہے بٹوین مینجمنٹ، ٹیچرس اور پیرنٹس. اگر ہم ان کو کوآرڈینیٹ کر دیں گے نا تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. ہمارا مینجمنٹ ٹیچرس کو کرے گا، ٹیچر پیرنٹس کو کرے گا، تو ایک اچھا فرینڈلی ایٹماسفیئر بن جائے گا. پھر تو اس کا لاجواب آپ دیکھیں گے رزلٹ، آپ کہیں گے واقعی میں رزلٹس نکل رہا ہے. اس لیے میرا سارا کا سارا دھیان ہے دوسری بات ڈراپ آؤٹس. اب دیکھیں ڈراپ آؤٹس کیوں ہوئے، اس کی وجہ دھونی ہے کہ ڈراپ آؤٹس کیوں ہو رہے ہیں، کہاں چلے گا ہمارے بچے. ان کو لے کر آئیے، ان کی وجہ پوچھیے، ان کا ایگزامپل دے کے ہم آپ کام کریں گے. بالکل کوآرڈینیٹ کر کے یہ کام ہوگا نا، اس سے بہتر نہیں ہوگا. SMC بہت بہترین کام کر سکتی ہے اس کے اندر، اور فکر شاہجہان آباد ماشاء اللہ ایسا کام کر رہی ہے کہ آپ کو اس کے رزلٹ آنے والے سالوں میں ملیں گے.
जैसे अतर भाई ने बोला था ना, हमारे आइकन्स अगर एक आध IAS ऑफिसर जैसे निकलेगा तो एक मोटिवेशन मिलती है कि वो इसको बता, जैसे मॉडलिंग का तो मॉडलिंग में जा रहा है, अगर कोई ऐसा होगा तो बच्चे पढ़ाई की तरफ दौड़ेंगे इंशाल्लाह, और हमें वर्ल्ड सिटी में भी IAS ऑफिसर SSC के एग्जाम के लिए करने वाले भी नहीं इंशाल्लाह। देखिए ये थे फिक्र शाहजहांबाद के लोग जिनकी ये सोच है कि यहाँ से एक IAS ऑफिसर या कोई ऐसा डेवलप किया जाए जिससे लोग खुद ब खुद देख के एक आइकॉन बनाया जाए, जिसे देख के लोग खुद उनकी तरफ रहें। और ये फिक्र घर वालों को, बाहर वालों को और इलाके वालों को करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा किसी मकाम पर पहुँचता है और उसको कुछ इनाम मिलता है या कोई पोस्ट मिलती है तो वो उसका नहीं, उसके घर वालों का नहीं, उसके इलाके का नहीं, बल्कि उसके पूरे मोहल्ले का, पूरे दिल्ली शहर का या जिस शहर का भी उस शहर का नाम होता है। ऐसे ही लोग जो ये इनकी उम्मीद है कि ये SMC मेंबर से इनसे मिलेंगे, लोगों के माँ बाप से मिलेंगे, टारगेट स्कूलों से मिलेंगे, मैनेजमेंट से मिलेंगे, और इस सिलसिले में इनके दिल में जो दर्द है उस दर्द को ये अल्फाज से बयान कर रहे हैं। और इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि यही फिर खुशी खुशी इस बात को कहेंगे कि फला बच्चा इस मेहनत से यहाँ पहुँचा, हम लोगों की मेहनत से हमें कुछ नहीं मिला। क्यों? पढ़ाई जो होती है वो अपनी मिरास होती है, उसमें किसी का कोई हक नहीं होता, जो बच्चा है वो उसी की रहेगी। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद राम। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।